بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ ایک نشست میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ عالم اور عامل، ہر عامل کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، اس اعتبار سے کہ اس کو یہ پتہ چل سکے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں شریعت کی روح سے اس کی حیثیت کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے اغراض و مقاصد سے ہٹ کر کے اعمال کرے، لیکن ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ اعمال کرتے ہیں لیکن دنیا کے اغراض و مقاصد کو سمیٹنے کے لیے کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ دنیا کے اغراض و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ اعمال کرتے ہیں، بلکہ بہت سے ایسے بھی ہیں جو اعمال کے نام پر کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ اس سے بھی بڑی ایک برائی ہے جو کہ ہمارے معاشرے کے چند لوگوں میں پائی جاتی ہے، جو اپنے آپ کو عامل کہلواتے ہیں۔ عامل ہیں یا نہیں اس کے اوپر آج ہم کلام نہیں کر رہے، ہم یہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عامل کہلواتے ہیں، اور اپنے جو کاروبار ہیں، جو دنیاوی ان کی معیشت کا جو ان کا کاروبار ہے، جو معیشت کے ان کے ذرائع ہیں، اس کو ان اعمال کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ بھئی کسی چیز کو مارکیٹ میں لانچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں دم شدہ فلانی چیز، دم شدہ اگربتی، دم شدہ پھکی، اور دم شدہ صابن، اور فلانی چیز دم شدہ، اور فلانی چیز دم شدہ۔ تو یہ تمام چیزیں لے کر کے وہ سادہ لوگ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں کہ اگربتی کی ضرورت ہو تو ہماری لیں کیونکہ اس کے اوپر حضرت نے دم کیا ہوا ہے، پھکی کی ضرورت ہو تو ہماری لیں کہ حضرت نے اس کے اوپر دم کیا ہوا ہے۔ تو وہ حضرت نے جو دم کیا ہوا ہے نہیں کیا ہوا، یہ تو دھبا ہے، یہ تو ایک نام ہے، یہ تو عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں اسلام کے اوپر کہ اس کے اوپر دم کیا ہوا ہے، تاکہ عوام کی اکثریت جو دم اور درود کو زیادہ ماننے والی ہے، اس کے اوپر زیادہ اعتقاد رکھنے والی ہے، وہ آنکھیں بند کر کے اس چیز کو لے لے۔ اس کے فوائد دنیا داری کے اعتبار سے جس مقصد کے لیے وہ چیز لی جاتی ہے، اس سے قطع نظر کر کے، سر پہ نظر کر کے وہ صرف یہ دیکھے کہ بھئی ہو اس کے اوپر تو دم ہوا ہوا ہے، اور جو وہ دم والی چیز ہوگی تو معاشرے کے اندر کیا ہوگی؟ ہمارا معاشرہ چونکہ دم درود کرنے والوں کے پیچھے زیادہ بھاگتا ہے، تو لہٰذا وہ ان چیزوں کے پیچھے بھی زیادہ بھاگے گا جس کے اوپر حضرت کے دم کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ تو میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ اس قسم کے دھندے کر رہے ہیں، در حقیقت وہ کمائی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کیونکہ اگر ان کا مقصد لوگوں کے احوال و کیفیات کو درست کرنا ہو اور وہ دم ان چیزوں پہ اس لیے کر رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ الگ سے اپنی کوئی فیکٹری نہ لگائیں، بلکہ جو پہلے سے معاشرے کے اندر فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں جو انٹرنیشنل نام ہیں، وہ ان کی پروڈکٹ کے اوپر جا کے دم کر دیں، پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھائے۔ لیکن یہ کہ حضرت ہی کے جو فیکٹری لگے گی اس کے اندر جو چیز بنے گی اس کے اوپر تو حضرت کا دم کارگر ہوگا اور باقیوں کے اوپر نہیں ہوگا، یہ کون سی بات ہے؟ اگر آپ کا دم اتنا کارگر ہے کہ کسی بھی چیز کے اوپر کر کے آپ اس کو بیچ دیں، مارکیٹ کے اندر لے آئیں اور جہاں پر جائے اس سے وہ مقاصد، وہ فوائد، وہ ثمرات حاصل ہوں جس کے لیے وہ دم کیا گیا ہے، تو پھر آپ اتنے محدود پیمانے پہ دم کیوں کر رہے ہو؟ آپ تو فائدہ پہنچا رہے ہو نا، مارکیٹنگ تو آپ کا مقصد ہی نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے سب کر رہا ہو۔ تو جو پہلے سے تیار ہے، جو مارکیٹ کے اندر فیکٹریز لگی بھی ہیں، آپ انڈسٹریل ایریا کے اندر اپنے کارندے بٹھا دیں، جہاں پہ جو چیز تیار ہو رہی ہے وہ دم کرتے رہے، چھپ ہوتا رہے وہاں پہ، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ کیا ہوگا؟ بیماریاں ناست و نابود ہو جائیں گی اور تمام مشکلات لوگوں کی حل ہو جائیں گی، کیونکہ حضرت کا دم ہوگا، حضرت کے کارندوں کا دم ہوگا۔ تو میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ آپ کاروبار کریں۔ میں تو حوصلہ شکنی کرتا ہوں ان لوگوں کی جو صرف جو ہے پڑھائیوں کے اوپر اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہیں اور عملی زندگی کے اندر کوئی ہنر اپنے لیے اختیار نہیں کرتے، میں تو ان کی حوصلہ شکنی کرتا ہوں، بلکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ کچھ بھی کریں لیکن یہ کہ روزگار اور معاش کے جو اسباب ہیں اس کو ضرور اختیار کریں۔ میں تو اکثر طلباء کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی ہنر ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی کو آگے چل کے آسان بنا لیں، نہ یہ کہ بھئی آپ ایک تنخواہ کے اوپر گزارا کرنے والے ہوں اور اس وقت جب آپ کا بچہ بیمار ہو جائے تو آپ کی جیب میں اتنا پیسہ بھی نہ ہو کہ آپ اپنے بچے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اس کے لیے بھی لوگوں کے در کے محتاج آپ بن جائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا کاروبار کریں، لیکن کاروبار وہ بھی بغیر دھوکے کے اور صاف ستھرا آپ کا دھندا ہو، کاروبار آپ کا صاف ستھرا ہو، آپ کی تجارت صاف ستھری ہو، اس کو دین کے لفافے کے اندر لپیٹ کر کے نہ بیچیں۔ یہ بھی ایک دھوکہ ہے لوگوں کے ساتھ، اپنی چیز کو، اپنی پروڈکٹ کو لوگوں کے اندر زیادہ معروف بنانے کے لیے اس کے اوپر کیا ہو؟ دم کا لیبل لگا دو۔
اگر ان چیزوں کے ساتھ ہو رہا ہے آپ یہ دم لوگوں کے فوائد کے لیے کر رہے ہو، بھئی آپ نے جو دم اس کے اوپر کیا نا، تو آپ ایسا کر لو، رات کو بیٹھ کر کے وہی پڑھائیاں کر لو، اور ہر مسلمان کا ارادہ کر لو جس کے لیے بھی جو مسئلہ ہے تصور کے اندر سب کو لے آؤ، سب کے اوپر پھونک دو، مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا۔ اللہ بھی خوش ہوگا کیونکہ وہ اللہ کی خوش ہوتی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اور بندے سے بھی آپ کی کوئی تمغی ہوگی، اس کے اندر اخلاص زیادہ ہوگا۔ لیکن یہ کہ ان چیزوں کے اوپر آپ کے دم کرنے کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ چیزیں، یہ اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے سادہ لو عوام کے جذبات سے کھیل کر کے ان کی کمائیوں کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آپ یہ وتیرہ اختیار کرتے ہیں کہ دم شدہ اشیاء مارکیٹ کے اندر لاتے ہیں۔ اور میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے بچیں۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو دم شدہ ان کی اشیاء ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اتنے لوگ جو ہے وہ ان کے حلقہ ارادت کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، حضرت بیان کر رہے ہوتے ہیں، 500 لوگ وہاں پر ہوتے ہیں، اور اتنے بڑے پیمانے کے اوپر لوگ ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ جو اس سے استفادہ کر رہے ہیں یہ تو وہی لوگ ہیں جو ان کی میٹھی زبان کی وجہ سے، اور جو انہوں نے تصنع اختیار کیا ہوا ہے، بڑی پگڑیاں باندھ لیتے ہیں، داڑیاں چھوڑ دیتے ہیں، جبے پہن لیتے ہیں، قبے پہن لیتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کر لیتے ہیں وہاں بیٹھ کر کے، جبکہ ان کی باتوں کا اثر ان کے اپنے اندر بھی نہیں ہوتا۔ ان چیزوں سے انہوں نے کیا ہوا ہے، مجمع کو اکٹھا کیا ہوا ہے، اور ان مجمع کے اندر بمشکل اگر 500 کا مجمع، اس میں 5 مولوی نہیں بیٹھے ہوتے، سارے کے سارے بیچارے جاہل ہوتے ہیں، جو ان کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر، ان کی میٹھی باتوں کو دیکھ کر دھوکے کے اندر آ جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ حضرت صاحب جو ہے بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ اتنے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، دین کو وہ کاروبار کا ذریعہ نہ بناتے، ان دم کو جو ہے دم شدہ اشیاء جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر لانچ نہ کرتے، بلکہ وہ یہ کام فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ جو طریقہ میں نے ابھی بیان کر دیا اس کے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک رہ گیا کہ ان کے پاس اتنا بڑا مجمع ہے، تو ظاہر بات ہے دنیا کا ایک اصول ہے، جہاں پہ چمک دمک نظر آتی ہے وہاں پہ لوگ جاتے ہیں۔ حضرت میک اپ کر کے سامنے آتے ہیں تو دنیا وہاں پہ بیٹھی بھی ہوتی ہے، ان کے مطلب کی باتیں ہوتی ہیں، حاصل وصول ان کو کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن ان کے مطلب کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ کر لو، با پڑھ لو، فا پڑھ لو، تا پڑھ لو، یہ بڑا مبارک حرف ہے اور یہ بڑا مبارک حرف ہے۔ اور بھئی حرف تو تمام کے تمام مبارک ہے، اس سے کون انکار کرتا ہے کہ حرف مبارک نہیں ہے؟ لیکن یہ کہ عوام کو اس طریقے سے سامنے بٹھا کر کے بس حروف کی ترغیب دینا، بھئی قرآن کریم کے اوپر لے کر کیا ان کو یہ فا پڑھا رہے ہو، بسم اللہ سے زیادہ مبارک ہو جائے گا ایک لفظ تمہارا، بسم اللہ پڑھو ان کو۔ یہ کن چیز کی طرف لوگوں کو لگا رہے ہو؟ با پڑھو، با پڑھو، تا پڑھو، سا پڑھو، یہ کیا ہے؟ ایسی چیز ان کو پڑھاؤ جس سے دین دنیا دونوں کا فائدہ ہو جائے۔ یہ با کون سا مصنون وظیفہ ہے بھائی جو آپ پڑھا رہے ہو لوگوں کو؟ یہ فا کون سا مصنون وظیفہ ہے؟ بابرکت چیز ہے، بہت ہی بابرکت لفظ ہے، بہت ہی بابرکت حرف ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کسی حرف کی جو ہے یہ ذکر نہیں کرتے کہ بھئی وہ بے برکت ہے، اس کے اندر برکت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کے اوپر لے کر کے آؤ، مصنون ادعیہ کے اوپر ان کو لے کر کے آؤ۔ یہ کون سا دھندا آپ نے شروع کیا ہے؟ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہو۔ تو مجمع کیا اکٹھا کر لینا یہ کوئی باعث کمال نہیں ہے، یہ تو دنیا کے اندر عام طور پہ ہوتا ہے۔ اہل حق ہمیشہ بیچارے قلیل سے ہوتے ہیں، اور جو باطل کی طرف کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اوپر مجمع ہوتا ہے۔ باطل والوں کی طرف مجمع کی زیادہ وجہ یہ بھی ہے کیونکہ باطل والے جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کے نفسیات کے ساتھ کھیل کے ان کے نفسیات کے مطابق وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، لوگ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ایک مجمع بڑا نظر آتا ہے۔ تو مجمع کا نظر آنا جو ہے ان کے حضرت کی کامیابی کی نشانی نہیں ہے۔ کامیابی ان کی تب ہوگی کہ جس وقت ہم یہ دیکھیں کہ بھئی جو اوراد و وظائف و لوگوں کو تجویز کر رہے ہیں اس سے ان کو کوئی فوائد و ثمرات بھی حاصل ہو رہے ہیں۔ باقی رہ گیا ٹیلی فون کال، وہ آتے ہیں کہ یا خطوط وہ بھیج دیتے ہیں، جی آپ نے وظیفہ بتایا، ہم نے کیا اور بڑا فائدہ ہو گیا۔ یہ تو پرانے کھیل ہو گئے، یہ تو لوگ خود ہی فون کال بھی کرواتے ہیں اور خود ہی خطوط بھی لکھوا دیتے ہیں، جو رسالوں کے اندر اپنے رسالوں کے اندر ذرا چھاپ دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک تمہارا سوشل میڈیا کے اوپر آ کر یہ کہا ہو کہ ہم حضرت کے ساتھ جوڑے، ہمارا یہ مسئلہ تھا اور وہ چیز حل ہو گئی ہو۔ وہ بندہ جو ہے بالکل تمہارا مرید نہ ہو، بلکہ ویسے ایک نیوٹرل بندہ جو تمہارے سے استفادے کے لیے گیا اور پھر بعد میں اس سے کہا کہ ہمارے کو بڑا فائدہ ہوا، ایسے بندے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف ایسے لوگ سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں جو کہتے ہیں حضرت نے بڑی شدت سے ڈسا ہے، ہمارے کو بہت زور سے کاٹا ہے، اور سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، اٹھا کر کے دیکھ لو۔ اور حضرت اتنے ہی پارسا، اتنے ہی معصوم ہے، تو پھر حضرت کو چاہیے کہ اگر اس کو خود جواب نہیں دیتا کوئی بندہ ہی مقرر کر دے وہاں پہ دوسروں کو آپ جو اوراد و وظائف تجویز کر رہے ہو کہ یہ کر لو تمہارے دشمن کی زبان بند ہو جائے، تو حضرت سر اپنے اوپر بھی وظیفہ کر لو۔ آپ کا کتنا بڑا دشمن ہے، کتنے ساکھ کو نقصان پہنچا رہا ہے، روزانہ ایک ویڈیو آپ کے خلاف اپلوڈ کر رہا ہے، کہیں پہ حضرت کا ہاتھ پکڑ کے جا رہا ہے، کہیں پہ حضرت اس کے سر کی مالش کر رہا ہے۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ اس کے باوجود بھی اگر عوام کو ان کی حقیقت سمجھ میں نہ آئے،
میں تو ایک عرصے سے چلاتا آ رہا ہوں، ایک عرصے سے بتاتا آ رہا ہوں عالم کے اندر، ایک عامل کے اندر کیا صفات ہوتی ہیں، اور میں کب سے کہتا آ رہا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ ایسا ایسا جو ہے نا، ایسے لوگوں کا خول اترنا شروع ہو جاتا ہے، ایسا ایسا ان کی حقیقت دنیا کے سامنے آ جاتی ہے۔ بہت سے سادہ لوگ، اب علماء بھی بیچارے ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں، جو حسن ظن رکھتے ہیں ان سے، وہ حضرت کی ظاہری صورت سے، ظاہری حلیے سے، میٹھی گفتگو سے وہ کیا ہو جاتے ہیں، مستفید وہ کیا ہوتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں۔ وہ بیچارے سادہ لوگ ہیں، لیکن اکثریت علماء کی وجہ سے لوگوں سے اور ایسی باتیں کرنے والوں سے وہ کیا ہوتی ہے، متنفر ہوتی ہے، اور وہ عوام کو ان کی حقیقت بیان کرتی بھی رہتی ہے۔ لیکن کیا کریں کہ عوام جو ہے ان کی باتوں کے اوپر اتنا جو ہے وہ کان رکھتی نہیں ہے، وہ صرف ان کی ظاہری شان و شوکت دیکھ کر کے اور ان کے ظاہری حلیوں سے متاثر ہو کر کے وہ کیا ہوتے ہیں، ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔